الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساء مثلا القوم الذي كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. کتنی بری مثال ہے اس قوم کی. مثلا القوم الذین کذبوا، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی، تو جسے اللہ ہدایت دے تو وہ راستے پر ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے تو وہ خسارے میں ہے. یہ بلعام بن باعور جو یہودیوں کا پادری تھا، اسی کے تعلق سے اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں کے بارے میں یہ آیت میں بیان ہے کہ اس کی تصویر، اس کی مثال جو دی گئی بلعام بن باعور کی، کہ کتے کی مثال جس کے زبان نکلے ہوئے، مطلب کہ جو اللہ کی ناشکری کرے یا نبی کی توہین کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، اور آیتوں میں سب سے بڑی جو آیت ہے، نشانی ہے، وہ نبی کی ذات ہے. تو جو نبی کی تکذیب کرے، جھٹلائے، بے ادبی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے، اس لیے کہ نبی کی بے ادبی اور نبی کو جھٹلانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. سامنے تو نبی ہوتے ہیں، نبی تبلیغ کرتے ہیں، نبی ہدایت کی راہ بتاتے ہیں، سامنے والا نبی کی تکذیب کرتا ہے، نبی کو جھٹلاتا ہے، اور وہ نبی کو جھٹلا کر کے، نبی کی بے ادبی کر کے وہ اسی وبال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کفر تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے. تو اب ایسے لوگ، اور خاص کر اگر وہ علم رکھتے ہوئے ایسا کیا، تو اس کی مثال زبان نکالے ہوئے کتے کی طریقے سے اس کی مثال گزری. تو اب اس آیت کریمہ سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ کوئی کسی مذہب کا، جیسے یہ یہودی عالم تھا غلام، اور اس کے علاوہ بھی اور کسی مذہب کا کوئی عالم یا بزرگ یا اغوا گرو، اگر وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے یا کفر میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے،
تو اس کو برا کہنا اور اس کو کسی گھٹیا چیز سے اس کی مثال دینا تو یہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے، اور خاص کر علم رکھتے ہوئے غلط کر رہا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کتنا بھی بڑا پادری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، لیکن اگر وہ گمراہ ہے اور اس کی گمراہی ظاہر ہے تو اسے غلط کہا جائے گا، یہاں تک کہ کتا اور سور کہنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ غلط کوئی ہے تو اس کو غلط سے مثال دیا جائے گا، اگر کوئی برا ہے تو اس کو برائی سے مثال اس کی دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بالکل ظاہر ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ علم والے یا اولیاء، پیغمبر، بزرگ یہ ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں اور سیدھی راہ بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے آدمی، سیدھی راستے پہ آ جائے۔ تو ان کو سیدھی راستہ، ہدایت کے راستے کی تعلیم دینے کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ رہی بات یہ ہدایت کی، تو ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، چاہے اولیاء کرام کی ذات ہو، چاہے اولیاء کرام انبیاء کے نائب علماء کرام ہوں، یہ سب کے لیے ایک طریقے سے تسلی کے لیے یہ آیت ہے کہ اگر وہ محنت کریں، کوشش کریں، تبلیغ کریں اور کوئی آدمی نہ مانے، راستے پہ نہ آئے، تو یہ آیت کریمہ ان کے لیے کیا کہتے تسلی کی ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے تو وہ راہ پا جاتا ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی یا نبی کے بعد جو اور لوگ ہیں، اب اولیاء کرام تبلیغ کر رہے ہیں اور انہیں کے نائب بن کر کے علماء تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تبلیغ کے بعد، ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد کوئی راستہ نہ پکڑے، ہدایت پہ نہ آئے، تو انہیں دل برداشت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہدایت دینے کا، تبلیغ کرنے کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی بھر تبلیغ ہوتی ہے لیکن اللہ ہدایت اگر نہ دینا چاہے تو ہدایت نہیں پائے گا، اور زندگی بھر تبلیغ نہ ہو، مختصر سی تبلیغ ہو، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ تو جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، ہدایت دینے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ کا، ہدایت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس وجہ سے تبلیغ جو ہے بند بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ہدایت کس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اب گمراہی کس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے تبلیغ بند نہیں کرنا چاہیے، ہدایت دینا بند نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی قسمت کا حال اللہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت پائے گا کہ نہیں پائے گا، اب یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جس کی قسمت میں ہدایت لکھا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کے قسمت میں ہدایت نہیں لکھا ہے وہ ہدایت نہیں پاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اعتراض ہو سکتا ہے کہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو ہے گناہ کے جو کام ہیں
نافرمانیوں کے جو کام ہیں اس کا ذریعہ جو ہے شیطان پیدا کرتا ہے، ذریعہ شیطان، راستہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور یا انسان کو شیطان بن کر کے وہ ذریعہ پیدا کرتا ہے، وہ راستہ ڈھونڈتا ہے۔ جب وہ ذریعہ پیدا کر لیتا ہے تو اب اس ذریعے میں، اس راستے میں یہ طاقت نہیں کہ آدمی گمراہ کر دے۔ جب ذریعہ وہ بنا لیتا ہے اور اس ذریعے سے اب وہ گمراہی کا کام جب کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کی جو تاثیر پیدا کرنا ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ اگر وہ نیکیوں کا ذریعہ پیدا کیا، نیکیوں کا ذریعہ اکٹھا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی تاثیر پیدا کر دے گا، اور اگر گناہ کا ذریعہ پیدا کیا، گناہ کا راستہ تلاش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کی تاثیر اس کے اندر پیدا کر دے گا۔ تو اصل مؤثر جو ہے، اصل تاثیر پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اور ذریعہ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ کیونکہ ذریعہ ہم ڈھونڈتے ہیں اس لیے ہم کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر ذریعہ نہ ڈھونڈتے تب وہ تاثیر نہیں پیدا کرتا، تو گویا یہ اللہ پہ نہیں جائے گا، ہمارے اوپر جائے گا، یہ شیطان کے اوپر جائے گا کہ وہ ذریعہ۔ اب ہم شراب کے ٹھیکے پہ گئے تو جانا ہمارا فعل ہے، ہم اپنے پیر سے چل کر گئے، اسی پیر سے ہم خانقاہ میں جا کرتے تھے، بزرگوں کے پاس جا کرتے تھے، اللہ والوں کے پاس جا کرتے تھے، ہم وہاں نہیں گئے، ہم دعا کرتے پہ چلے گئے۔ تو جب ہم گئے، ہم نے حرکت کی برائی کی طرف، تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جب یہ اسی طرف جا رہا ہے تو وہ اثر اس نے ڈال دیا اس چیز میں، تو ٹھیک ہے تم برائی ہونا چاہ رہے ہو تو گمراہ ہو جاؤ۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اگر کسی پہ رحم کرے، اور رحم ہوتا کیسے ہے؟ دعاؤں کے ذریعے سے، کہ دعائیں آدمی لیتا رہے، سب کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، لوگ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ کوئی آدمی شراب کی بھٹی میں جائے، شراب کا پیالہ اٹھا لے، اس کے بعد بھی اللہ کو پھیر سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، وہ قادر ہے۔ تو وہاں شراب کی بھٹی میں جا کر کے، شراب کے اڈے پہ جا کر کے شراب لے کر کے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد بھی دل پھر گیا، تو یہ کسی کی دعا وہاں کام آ جاتی ہے۔ کسی نے دعا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کے دل کو پھیر دیا۔ تو اسی لیے آدمی کو دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ جب دعائیں ملتی ہیں 100 لوگوں کی تو آدمی کبھی کبھی جو ہے گڈھے میں جا کے بھی نکل جاتا ہے، ورنہ گڈھے میں گیا تو اس کو ڈوبنا ہے، سمندر میں گیا ہے تو اس کو ڈوبنا ہے، بھور میں اگر گیا ہے، موج کے اندر گیا ہے تو ڈوبنا ہے اس کو۔ یہ اور بات ہے کسی کی دعا اس کو کیا کہتے ہیں موت سے بھی بچا دے، تو وہ ایک اللہ کا خاص رحمت ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے اس آدمی کے لیے کہ گڈھے میں گیا اس کے بعد بھی نکل آیا، وہ بالکل ڈوبنے کی کگار پہ پہنچ گیا اس کے بعد بھی نکل آیا۔ تو وہاں پہ کسی کی دعا کام آ جاتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کی دعا ہو، استاد کی دعا ہو، پڑوسی کی دعا ہو، رشتہ داروں کی دعا ہو، بچوں کی دعا ہو، ہے نا، یا پیر و مرشد کی دعا ہو، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، رحم ہو جاتا ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔